اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار، اللہ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر قرآن حکیم کی صحبت کے اندر قرآن سے فیض لینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیہ مبارکہ پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کی حمد کے مختلف طریقے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف حدیثوں سے سماعت کیے۔ آج حمد ہی کے متعلق ایک عنوان پر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جس طرح تکبر یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، بندوں کو تکبر کرنے سے منع کیا گیا۔ تکبر صرف اور صرف بڑائی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ بندہ اگر تکبر کرے اسے گرا دیا جاتا ہے۔ بندے کی شان یہ ہے، بندہ جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نماز کے اس عنوان کو اسی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک تو یہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اعراج سے بنا اور اس کا معنی ہے بلندی۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازی بلندی کی طرف نہیں جاتا، وہ قیام میں ہوتا ہے تو پھر رکوع میں چلا گیا اور پست ہو گیا، سجدے میں گیا تو پھر اور پست ہو گیا، اس نے اپنا ناک اپنی پیشانی وہ زمین پر رکھ دی۔ تو امام محمد غزالی علیہ رحمہ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ یہ جو نماز کو معراج کہا گیا، اصل مومن کی معراج اور کلمہ پڑھنے والے کی معراج یہ ہے اللہ کے دربار میں، وہ جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اتنی ہی بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی بندوں کے ہاں قانون یہ ہے، بلند ہونے سے، اپنی بڑائی بیان کرنے سے، تکبر کرنے سے بندہ بلند نہیں ہوتا، گر جاتا ہے۔ اور جتنا اللہ کے دربار میں بندہ گرتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اپنی ذات سے تکبر کو نکال دیتا ہے، کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرا اللہ ہی ہے، پھر اللہ رب العالمین بندے کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح تکبر صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، ایسے ہی خود ستائی، اپنے محاسن بیان کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کرے، وہ اپنی حمد خود بیان کرے۔ جہاں تک بندوں کی بات ہے، بندوں کو اس بات سے منع کیا گیا کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہ بنا جائے۔ یعنی یہ ایک مثال ہے، اپنی ہی تعریفیں خود کیے جانا، بندوں کو اس بات سے منع کیا۔ قرآن پاک نے بھی منع کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی اس کی ممانعت باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر بندہ اپنی تعریف کے کچھ بول سکتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہیں انشاءاللہ حدیث کے اندر ہم انہیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے پہلے یہ عنوان ہم سیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ اس عنوان کو تھوڑی دیر کے لیے کھول کے دیکھیں گے تو انسانوں کی دنیا میں ایک تعداد آپ کو نظر آئے گی، انسان اندر سے بھوکا ہے اپنی تعریف کا، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے یہ اپنی تعریف خود ہی کر دیتا ہے، باتوں باتوں کے اندر اپنے محاسن بیان کر دیتا ہے، باتوں باتوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بیان کر دیتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک بیان کرنا، تنزیہ اپنی بیان کرنا، برات کا اظہار کرنا، اپنے محاسن کو بیان کرنا، یہ مکروہ ہے، اسے شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بندہ
आजिज बन के अपनी जिंदगी बसर करे और ये कहता रहे मैं तो खताओं का पुतला हूं, मुझसे तो गुनाह हो जाते हैं, मुझसे तो नेकियां उस तरह नहीं होती जिस तरह अल्लाह की शान के लायक हैं, मेरी नेकियां तो इस काबिल ही नहीं रब के दरबार के अंदर पहुंच सकें। अपनी नेकियों का डंडोरा ना पीटना, अपने आप को गुनाहों के साथ यूं रब के दरबार में पेश करना, मैं गुनाहगार हूं, मैं आजिज हूं, मैं मिस्कीन हूं, ये मजहब का मयार है, ये मजहब की तलकीन है। आइए मैं एक आयत मुबारक आपके सामने अर्ज करूं। रब्बे कायनात कुरान पाक के अंदर इस उन्वान को इन लफ्जों के अंदर इरशाद फरमाता है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, खुद सताई ना करो, अपनी तारीफ आप बयान ना करो। रब्बे कायनात ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम में से तकवे वाला कौन है। अपनी जुबान से ना बोलो मैं ये होता हूं, मैं ये होता हूं, मैं ये होता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम में से तकवादार कौन है। हो सकता है तुम्हारी की हुई नेकी वो रियाकारी का शिकार हो जाए, हो सकता है तुम्हारा किया हुआ सजदा वो रायगां चला जाए। जिस सजदे के बलबूते पर तुम अपनी तारीफ आप करते हो, खुद सताई करते हो, रब्बुल आलमीन ने जिस बात को नापसंद किया उसे तुमने फितरत बनाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा खुद तुम ना बयान करो, मैं जानता हूं कौन तकवादार है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों के राज जानने वाला होता है। जब कोई बंदा खुद सताई करता है, अपनी तारीफ करता है, अपने मासिन बयान करता है, अपनी नेकियों का चर्चा करता है, उसके जो दिल की हालत होती है बंदे उससे वाकिफ नहीं होते। बंदों के सामने तो आजिज होता है, मिस्कीन होता है, अब उसके दिल की कैफियत क्या है, दिलों की कैफियत को कौन जानता है? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अल्लाह दिलों के राजों को जानने वाला होता है। अल्लाह को पता है इस बंदे के दिल के अंदर क्या है। इस आया मुबारका के मुतल्लिक अल्लामा आलूसी बहुत खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं ये आया मुबारका जो अभी मैंने आपके सामने पेश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया खुद सताई ना करो, अपनी तारीफ आप ना करो, मैं जानता हूं तुम में से तकवादार क्या है। अल्लामा आलूसी इस आयत की तफसीर के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि यह आया मुबारका उन मुसलमानों के हक में नाजिल हुई जो नेक अमाल करते फिर अपनी नमाजों का, अपने हज्जों का, अपने रोज़ों का तज़किरा किया करते थे। ये उन लोगों के हक में यह आया मुबारका नाजिल हुई। यानी मालूम नहीं हो सका कि इस जुमले के अंदर क्या मज़ा है, क्या लुत्फ है। ज़्यादातर ये बीमारी औरतों में पाई जाती है और मर्दों में भी किसी ना किसी जगह इस बीमारी का अंसर पाया जाता है। अपनी छुपी हुई इबादत को किसी ना किसी तरह जाहिर कर देना। शायद आप इस फलसफे को समझते हैं या इस फलसफे को आप नहीं समझते। ये जो नफली इबादत है, हमें हुक्म दिया गया कि फर्ज जमात के साथ मस्जिद में अदा करो, बकिया जो नफल वाली इबादत है वो छुप के घर के अंदर करो। इसके अंदर राज क्या था? इसके अंदर राज ये था ताकि नफल वाला मामला सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे रब का रहे, किसी तीसरे को इस बात का पता ना चल सके। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आप खुद भी तो फर्ज पढ़ा करके घर के अंदर तशरीफ ले जाते थे, फिर घर के अंदर इबादत किया करते थे, छुप कर इबादत करते थे, लेकिन लोग अपनी इबादतों का डंडोरा पीट देते हैं। आज सुबह जब मैं उठा, मसलन मिसाल में देता हूं, कैसे अपनी बातों को किसी और आईने में, किसी और जाविये में, किसी और चीज की ओट के अंदर बयान करते हैं। आज मैं सुबह जब उठा तहज्जुद के लिए तो बादल उस वक्त छाए हुए थे या बारिश उस वक्त हो रही थी। असल बयान अपनी तहज्जुद का है, साथ सहारा बादलों का लिया है, साथ सहारा बारिश का लिया है। यानी किसी ना किसी जेद के साथ अल्लाह का फजल है, मैं उम्रे के लिए गया तो मुझे 30 बार उम्रा करने की सआदत हासिल हुई। यानी उन उम्रों की गिनती रखना, फिर बार बार उसे बयान करना, मैंने इतनी बार उम्रे किए, मैंने इतने तवाफ किए, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये सारी चीजें खुद सताई के अंदर आती हैं, अपनी तारीफ करने के अंदर आती हैं। रब्बे कायनात ने मना किया। अल्लामा आलूसी कहते हैं यह आया मुबारका इसी हक के अंदर नाज़िल हुई उन मुसलमानों के मुतल्लिक जो अपनी नमाजों का डंडोरा पीटते थे, अपने रोजों का डंडोरा पीटते थे, लोगों के सामने बयान करते थे मैंने ये काम किए हैं। रब्बे कायनात ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी इबादतों को बयान ना करो, अपनी खुद सताई ना करो, तारीफ ना करो, मैं रब बेहतर जानता हूं तुम में सबसे ज्यादा मुतक्की और परहेजगार कौन है। ये बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, यानी लोगों को तसल्ली ही नहीं आती। मैं चूंकि ये सिर्फ एक बात नहीं, हमने नमाज पढ़ के उसका डंडोरा किया, नफली नमाज, फ़र्ज नमाज तो सबके सामने पढ़नी होती है, वो तो छुपा के हम पढ़ नहीं सकते। जो फ़र्जी ज़कात है वो भी सामने दी जा सकती है। यहाँ बात हो रही है नफली कामों की, जो हम नफली इबादत करते हैं, जिनके करने का हमें आदर और हुक्म नहीं, हम वो इबादत
جب چھپا کے کرتے ہیں تو اللہ کا اور بندے کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جتنی نفلی باتوں کو بندہ چھپا کے کرتا ہے اللہ اس بندے کو اتنا ہی زیادہ نور عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے مختلف ختم کی محفلوں کے اندر لوگ لمبی ساری لسٹیں، میرے ساتھ کافی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اتنی محنت سے اتنی لمبی لسٹ لکھتے ہیں، آپ پھر پڑھتے نہیں ہیں، 1,00,000 بار ہم نے یہ پڑھا ہے، 1,00,000 بار ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تسلی کے لیے میں انہیں یہی جملہ بولتا ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جس رب کے دربار میں ہم پیش کرتے ہیں وہ گنتیوں کا محتاج نہیں، وہ تمہارے لفظ لفظ سے واقف ہے، کس نے کب پڑھا تھا، کیسے پڑھا تھا، ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، تو یہ صفوں کے اوپر لکھ دینا، کاغذوں کے اوپر لکھ دینا، یہ بیان کر دینا۔ اب ذہن میں ایک ارادہ ہوتا ہے، وہ چھپی ہوئی ایک نیت ہوتی ہے، وہ خود ستائی ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے فلاں کا باپ گیا اس نے پیچھے سے یہ کیا، فلاں کی ماں گئی اس نے پیچھے سے اتنے پڑھے، اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں بڑا ہوتا۔ ایک اس مدرسے سے مانگا ہے، 10 اس مدرسے سے مانگے ہیں، اور پھر مدرسوں والوں کو بھی اللہ رب العالمین ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ وہ جس طرح دیتے ہیں ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے، سب سے بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے جب بیٹا خود اپنے باپ کے لیے پڑھے، بے شک اس سورت فاتحہ ہی پڑھ دے، بے شک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ دے، بے شک فقط تعوذ ہی پڑھ دے، سورت اخلاص ہی پڑھ لے، جو خود پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کا ثواب پھر کیسے عطا فرمائے گا یہ دینے والا رب ہی جانتا ہے۔ مختلف جہتوں سے اس گفتگو کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنی عبادتوں کا ڈنڈورا پیٹنا رب کائنات نے اس بات سے ہمیں منع کیا۔ اللہ اپنی تعریف تو خود کر سکتا ہے، پر بندہ اپنی تعریف کرے رب کائنات نے منع کیا، محبوب علیہ السلام نے منع کیا، بلکہ وہ لوگ جن کی زبانوں پر یہ جو ریاکاری کا مزہ ہے، لطف ہے، یہ جاری رہتا ہے، ان کے متعلق حشر کے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ثواب کے طالب ہوں گے، میرے مولا ہم نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہمیں اجر مل جائے، رب کائنات فرمائے گا نہیں، آج جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ تمہارا عمل ہمارے لیے کب تھا؟ تم نے اگر عمل ہمارے لیے کیا ہوتا، تمہارا اور ہمارا معاملہ ہوتا، تو آج ہم جزا دیتے، آج ہم اسے ہی جزا دیں گے جس نے خالص عمل ہماری رضا کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت دقیق بھی عنوان ہے، گہرا بھی عنوان ہے، اپنی تعریف کرنا، خود ستائی کرنا، قرآن پاک نے اس بات سے منع کیا۔ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ مسلمانوں کے سامنے آتے اور آ کے ایک جملہ بولتے، کہتے ہم بچوں کی طرح گناہوں سے پاک ہیں، ہمیں تو اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہم گناہگار ہیں ہی نہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کی مذمت کے اندر رب کائنات نے ایک اور آیا مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اللہ کا فرمان سنیے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، محبوب کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے جی ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے جس محلے سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازی ہیں، تو ایک محلے کا ایسا بندہ ہے جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، کبھی اس کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوا، ذہن کے اندر اس بات کا آ جانا میں تو مسجد جاتا ہوں، یہ مسجد نہیں جاتا، میں بڑا اچھا ہوں، یہ برا ہے، یہ خیال بھی فاسق ہے، یہ خیال بھی فاسد ہے، بندے کو گرا دیتا ہے۔ اگر اس کو سوچنا ہے تو اس جیب کے ساتھ سوچنا چاہیے، اے اللہ میرا کچھ نہیں، تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے مجھے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ تیرا کرم ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میری یہ محنت نہیں، میری یہ کوشش نہیں، تیرا کرم ہے، تو نے دنیا کے چنگلوں سے نکال کر کے مجھے اپنے گھر کا راستہ عطا فرمایا، پھر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی، پھر سجدے کا نور عطا فرمایا۔ یعنی اپنی طرف نسبت نہ کی جائے، کسی بھی نیک عمل کی نسبت رب کی ذات کی طرف کی جائے، اے اللہ جو کچھ کیا تو نے کیا، توفیق تیری تھی، کرم تیرا تھا، فضل تیرا تھا، اس لیے میں تیری بارگاہ کے اندر پہنچ گیا، تیرے دربار میں پہنچ گیا۔ تو یہودیوں کے اس جواب کے اندر جب وہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو گناہوں سے بالکل پاک ہیں، ہماری تو کوئی غلطی اور قصور نہیں ہے، رب کائنات نے کہا محبوب ذرا انہیں دیکھیے، یہ اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ یہ خود سے پاک نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ کے پاک کرنے سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ یعنی یہ آیا مبارکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں سے ایک عنوان یہ بھی پھوٹتا ہے، یہ بھی سیکھا جانے کے قابل ہے کہ اپنی تعریف آپ کرنا، خود ستائی کرنا، اپنی عبادتوں کے ڈنکے بجانا وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ ابن عطا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا برہ، برہ کا معنی ہے نیکوکار، نیکیاں کرنے والی۔ ابن عطا کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا یہ نام رکھا برہ،
تو جناب حضرت زینب بنت ابی سلمہ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو نام رکھا ہے یہ نام ٹھیک نہیں۔ ابن عطا کہتے ہیں میں نے پوچھا بھئی یہ نام کیوں نہیں ٹھیک؟ برہ، نیکوکار، نیکیاں کرنے والی، اس کا معنی تو اچھا ہے، نام ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جناب زینب بنت ابی سلمہ کہنے لگی کہ اصل میں سب سے پہلے میرا نام تھا برہ، میرا نام برہ رکھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے اندر جب مجھے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس بچی کا نام برہ ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اپنی تعریف خود نہ کرو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون سا بندہ نیکیاں کرنے والا ہے۔ اب یہاں تک دیکھیے، اب بندے کا اپنا قصور نہیں ہے، نام ماں باپ نے رکھ دیا، بلانے والا کوئی دوسرا کہہ رہا ہے برہ برہ برہ، یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے جس کا ترجمہ معنی یہ ہے نیکیاں کرنے والی، نیکوکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہو گئے، فرمایا نام بدل دو۔ تو صحابہ کہنے لگے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کیا رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا نام رکھو زینب بنت ابی سلمہ۔ سرکار نے بدل کے میرا نام رکھا، یعنی برہ میرا نام تھا۔ حضور نے فرمایا خود ستائی نہ کرو، اپنی تعریف آپ نہ کرو، اپنی تعریف آپ کرنا یہ صرف اور صرف رب کو جائز ہے، بندوں کو جائز نہیں ہے۔ جس طرح کی نیت ہوتی ہے اس طرح کی جزا اللہ رب العالمین بندے کو عطا کرتا ہے۔ اگر بڑائی کی نیت ہے، خود ستائی کی نیت ہے، اپنے آپ کو یوں بنا کر پیش کرنے کی نیت ہے کہ میں تو بڑی چیز ہوتا ہوں، میں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، تو سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے، عمل رائگاں ہو جاتے ہیں۔ عمل کو اس وقت اللہ رب العالمین اجر کے دائرے میں داخل کرتا ہے جب عمل صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو ہم نے ایک عنوان یہ سماعت کیا کہ خود ستائی سے قرآن پاک نے بھی منع کیا، اپنی تعریف آپ کرنے سے، اپنے محاسن بیان کرنے سے۔ محبوب علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہم نے سنا، سرکار علیہ السلام نے اس کی ممانعت فرمائی۔ آئیے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن میں اس عنوان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مقامات کون سے ہیں جہاں پر بندہ اپنی تعریف کر سکتا ہے؟ بندے کے اندر جو کوالٹی ہے، بندے کے اندر جو خوبی ہے، اس خوبی کو بندہ بیان کر سکتا ہے۔ چونکہ حدیثوں کے اندر ایسے عنوانات باقاعدہ موجود ہیں، جب کبھی ایسا ہو بندے کی موت بالکل سامنے کھڑی ہے، کوئی اسے مارنا چاہتا ہے، بندہ بڑی عظمت والا ہے، بندہ بڑی رفت والا ہے، بندہ بڑے مقام والا ہے، اب اس کے سامنے اپنی اس عظمت کو بیان کرنا، اے مجھے مارنے والے میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، مجھے اللہ نے یہ انعام عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے اور وہ مارنے سے رک جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی کب اپنی تعریف جائز ہوتی ہے؟ جب کبھی اپنا حق وصول کرنا ہو، کسی کے سامنے استحقاق حق وصول کرنے کے لیے دعویٰ دائر کیا جائے، وہاں پر اپنی فضیلت کو بیان کرنا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میری ذات میں یہ چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ حق دینے کے اندر اس کا ذہن مائل ہو جائے اور حق دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں اس پر آپ کے سامنے ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باحیا صحابی ہیں۔ باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ جس وقت آپ کے گھر کا باغیوں نے محاصرہ کیا تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر کی چھت پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے آپ کی ذات کے اندر جو خوبیاں تھیں، آپ کی ذات کے اندر جو کمال تھے، آپ نے باغیوں کے سامنے وہ کمال بیان کیے۔ آئیے حدیث پاک سنیے۔ آپ نے پہلا جملہ بولا، آپ نے کہا باغیوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں، کیا تمہیں پتا نہیں جبل احد کے اوپر میں تھا، جناب عمر تھے، جناب ابو بکر تھے، رسول اللہ تھے، جبل احد حرکت کرنے لگا، لرزنے لگا، اور جس وقت جبل احد لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احد ساکن ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے؟ باغیوں نے کہا ہاں جی ہمیں یاد ہے۔ رسول اللہ نے آپ کی اس شان کو بیان کیا تھا، جبل احد پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے آپ کو شہید کہا تھا، اور آپ کی شہادت کا سرکار کی زبان سے تذکرہ ہوا تھا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جملہ بولا، آپ نے کہا میں تمہیں قسم دے کے بتاتا ہوں، کیا تمہیں پتا نہیں غزوہ تبوک مسلمانوں پر تنگی والا غزوہ تھا، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، رسول اللہ نے بزم میں اعلان کیا کون ہے جو جہاد کے لیے مال دے گا؟ کیا تمہیں پتا نہیں غزوہ تبوک کے اندر میں عثمان نے
مال سے لدے ہوئے 300 اونٹ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی ہمیں پتا ہے آپ کا یہ کمال، آپ کی یہ خوبی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا جملہ بولا. آپ فرمانے لگے کیا تمہیں پتا ہے چاہے روما وہ کنواں جس سے مسلمان پانی پیسے دے کر کے خریدا کرتے تھے پھر پانی پیا کرتے تھے، مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عثمان کیا تو ایسا کر سکتا ہے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے اپنا حلال کا پیسہ لگایا، اس کنویں کو خریدا اور میں نے امیروں غریبوں کے لیے مسافروں کے لیے اس کا پانی وقف کر دیا اور میں نے کہا اب کوئی پیسے نہیں دے گا. عثمان نے سب مسلمانوں کی آسانی کے لیے پانی کو فی سبیل اللہ جاری فرما دیا ہے. کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے؟ سب باغیوں نے کہا ہاں یہ آپ کی کوالٹی ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، آپ نے ایسا کیا تھا. آپ نے چوتھی بات بولی، آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں مسجد نبی شریف کے اندر جگہ کم ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا فلاں بندہ جگہ بیچ رہا ہے، کون ہے جو جگہ خرید کے مسجد دے، میں محمد اس کے ساتھ جنت کا سودا کر رہا ہوں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تمہیں پتہ نہیں میں آگے بڑھا تھا، میں نے اس جگہ کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کیا تھا. اے باغیوں آج تم مجھے اس مسجد کے اندر 2 رکعت نہیں پڑھنے دیتے. انہوں نے کہا ہاں عثمان آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے، آپ نے واقعتاً ایسا ہی کیا تھا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ یہ بھی بولا. آپ نے کہا تمہیں پتہ نہیں رب کے محبوب نے، میں وہ عثمان ہوں یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں مجھ عثمان کو عطا فرمائی ہیں، ذوالنورین کا لقب میرا ہے. اس طرح کے بہت سارے الفاظ آپ نے تعریفیہ ادا کیے، لیکن آپ کے مقدر کے اندر شہادت تھی، آپ شہید ہو گئے. یہاں پر یعنی محدثین اس بات کو بیان کرتے ہیں جب کوئی صحیح معامل ہو، ذہن کے اندر بڑائی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو اور اپنی بندہ تعریف رب کی نعمت بنا کر بیان کرے کہ مجھ پر یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، ذہن کے اندر بڑائی نہ ہو، ذہن کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تو پھر اپنی تعریف کرنا درجے کے اندر جائز ہوتا ہے. اس تعریف کرنے سے بندے کو گناہ نہیں ہوتا، یہ تعریف مکروہ بھی نہیں ہے، یہ تعریف درجے کے اندر ناپسندیدہ نہیں ہے. اسی سے ایک اور عنوان بھی نکلتا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی تعریف کرے اور ایک یہ ہے کہ بندہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرے. یہ بہت خطرناک پہلو ہوتا ہے. امام محمد غزالی علیہ رحمہ آپ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے یہ جو کسی کے منہ پر تعریف ہے نا یہ خطرات سے خالی نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی کے منہ پر بندہ تعریف کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے کی ذات کے اندر اتنا کچھ نہ ہو جتنا یہ بیان کر رہا ہے، اور اب اس وجہ سے اس کی ذات میں تکبر آ جائے. اس کے منہ پہ تعریف ہوئی، ہو سکتا ہے یہ عمل کم کرتا ہے، زیادہ عملوں کی تعریف ہو گئی، یہ اپنے عمل کے اندر مزید کوتاہی کر ڈالے. اسی لیے ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ یہ جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے جب کوئی کسی کے منہ پر تعریف کرے تو اسے چاہیے، یعنی جس کی تعریف ہوئی ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے سے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں. کیا دعا کرے؟ وہ یہ کہے اے اللہ میرے ان کاموں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے. لوگ ظاہر دیکھ کر تعریف کرتے ہیں، اے اللہ میرے ان کاموں کو بخش دے جن کو یہ لوگ نہیں جانتے. اور دعا کا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور اے اللہ ان کی تعریف کی وجہ سے مجھے نہ پکڑنا. اور دعا کا تیسرا جملہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے. یہ جو ذہن کے اندر گمان رکھتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے، مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے. یہ دوسروں کے سامنے تعریف کرنا یہ کیسا جملہ ہے؟ آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی تعریف کی گئی، بتایا کہ حضور وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. جب سرکار علیہ السلام نے اس کے تعریفیہ جملے سنے تو سرکار نے کیا بولا؟ حضور فرمانے لگے تم نے تو اپنے دوست کی گردن کاٹ دی، یعنی تم نے تعریف کے اندر اتنی حد کر دی ہے، اتنے آگے چلے گئے ہو. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں منہ پر بہت زیادہ تعریف کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن وہ 2 رخے لوگ ہوتے ہیں. وہ منہ پر کچھ اور بولتے ہیں، وہ پیٹھ کے پیچھے کچھ اور بولتے ہیں. میرے منہ پہ آئیں گے کچھ اور بولیں گے، آپ کے پاس جائیں گے کچھ اور بولیں گے.
میرے پاس آئیں گے تو میری تعریف کریں گے، آپ کے پاس جائیں گے تو میری برائی کریں گے۔ ایسے لوگوں کو امام محمد غزالی کہتے ہیں حدیث کی دنیا کے اندر دو روحا بندہ کہا جاتا ہے، دو زبانوں والا بندہ کہا جاتا ہے، اور یہ خطرناک ترین بندہ ہوتا ہے۔ پہلی بات ہے کسی کی تعریف اس کے منہ پر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعریف کا پتہ ہے مقام کون سا ہوتا ہے؟ جب کبھی پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو، کسی مسلمان کے خلاف کچھ بولا جا رہا ہو، پشت پیچھے اس مسلمان کی عزت رکھ کے اس کی عزت کی حفاظت کرنا اصل تعریف کا مقام یہ ہوتا ہے۔ اور اس کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم عطا فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے مدد کرتا ہے الفاظ کے ذریعے، اس کی انسلٹ ہو رہی ہے، اس کے خلاف غیبت کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بہتان بازی ہو رہی ہے، اس کے خلاف بولا جا رہا ہے، ایسے میں کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے نا چپ ہو جا، جو تو کہہ رہا ہے اس کی ذات میں یہ نہیں ہے، اللہ نے اسے بڑے کرم عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اب یہ تعریف کا جو اصلی موقع ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یعنی ہم نے خود ستائی، یہ شریعت نے اسے ناپسند قرار دیا، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا بے جا، جس کے اندر کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر ہاں کوئی خاص معنی ہے، کوئی خاص مطلب ہے، واقعتاً وہ خوبی اس بندے کے اندر موجود ہے، وہ کوالٹی اس بندے کے اندر موجود ہے، ریاکاری کا بھی خطرہ نہیں، تعریف کرنے سے وہ بندہ بگڑے گا بھی نہیں، ایسے حالات کے اندر اس کی تعریف کرنا شرعی طور پر یہ درجے میں جائز ہوتا ہے۔ رب کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو دوسرا جملہ بولا ذرا اسے سنیے۔ رب کائنات نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد و ثنا کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کا پالن ہار، کائنات کا ذرہ ذرہ وہی رب پال رہا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف ایک دو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، پوری کائنات تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہاب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، ہم صرف ایک عالم کو جانتے ہیں، یعنی یہ جو دنیا والا عالم ہے ہم صرف اسے جانتے ہیں۔ برزخ کے متعلق ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، ہم صرف عالم اجسام کو جانتے ہیں، جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ لیکن وہاب بن منبہ کہتے ہیں 18,000 اللہ نے عالم پیدا کیے ہیں، اور ہر عالم کے اندر جو کچھ ہے اللہ ہی اسے پال رہا ہے، وہ اتنا پالن ہار ہے۔ دیکھیے نا، یعنی یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، کس کس طرح وہ پالتا ہے۔ ہم زمین کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں، ہماری صرف اتنی ڈیوٹی ہے، زمین میں ہم نے بیج ڈالا، اب بیج جب ہم ڈال کے واپس آ گئے، اس بیج کو رب کائنات نے زمین میں محفوظ رکھا، باہر نہیں نکلنے دیا، یہ پہلا اس کا کرم ہے۔ زمین میں محفوظ رکھنے کے بعد اس بیج کو دونوں طرف سے اللہ نے پھاڑا، اوپر طرف سے اور نیچے والی سائڈ سے، سب طرف سے نہیں پھاڑا۔ اگر اللہ سب طرف سے پھاڑتا وہ بیج بیکار ہو جاتا، اوپر کی طرف سے پھاڑا تو اس کے اندر رب کائنات نے ایک کونپل پیدا کی، کونپل باہر نکل آئی، تنے بننے لگے، شاخیں بننے لگی، پھول بننے لگے، پھل بننے لگے، ان پھلوں کے اندر رب کائنات نے پھر مزے پیدا فرمائے، ان پھلوں کے مزوں کے اندر رب کائنات نے قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، جو نیچے والی سائڈ تھی، جو نیچے والی سائڈ اللہ نے پھاڑی اپنی قدرت سے، وہ جڑ بن گئی، پھر وہ جڑ پوری زمین سے پانی لے کر کے، فیض لے کر کے درخت کو دیتی رہی، یوں ہمارے سامنے ایک ہرا بھرا درخت لہلاتا ہوا نظر آیا۔ لیکن ہم نے جب درخت کے پورے پروسیس کو دیکھا تو زبان یہ کہنے پہ زبان مجبور ہو گئی، سبحان اللہ، اے اللہ، یہ کسی بندے کا کمال نہیں، یہ فقط تیرا ہی کمال ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے یہ درخت پڑے ہوئے ہیں، یعنی آرٹیفیشل درخت پڑے ہوئے ہیں، ہم کتنے یہ تبدیل کر چکے ہیں، ہم سے یہ ہرے نہیں رہ سکتے۔ وہ اللہ کتنی قدرتوں والا ہے جو اتنے درختوں کو ہرا رکھتا ہے، ہر ایک درخت کے پروسیس کو برابر چلا رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی مشکل پروسیس دیکھیے اللہ رب العالمین کا، باپ کی پشت سے ایک قطرہ ماں کے رحم میں ڈالتا ہے، اسی قطرے کو اللہ رب العالمین خون کی شکل دیتا ہے، وہی لوتھڑا بنتا ہے، وہی پھر اعضاء کے اندر تبدیل ہوتا ہے، اسی سے رگیں اللہ بناتا ہے، انہی اعضاء کو اللہ رب العالمین اعضاء میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے اللہ بولنے کی توفیق دیتا ہے، ایک چربی کا ٹکڑا ہے، اسے اللہ دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ایک ہڈیاں ہیں، اسے اللہ سننے کی توفیق دیتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب اس گوشت کے لوتھڑے کو انسانی صورت میں اللہ دنیا میں بھیجتا ہے تو باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت پیدا کر دیتا ہے۔ اب بیٹے سے باپ تو پیار کرتا ہے، گوانڈی پیار نہیں کرتا۔ یہ پیار کس نے ڈالا؟ اللہ کی ذات نے۔ ماں کے سینے میں اس کے لیے اللہ نے دودھ اتار دیا، یوں آہستہ آہستہ وہ پرورش کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ بلوغت کی حدیں کراس کرنے لگا، رب کائنات نے کہا دیکھ
ہم نے تیرے لیے زمین بنائی، ہم نے تیرے لیے ہواؤں کے سمندر جلا دیے، ہم نے تیرے لیے روشنی کے لیے دن بنا دیا، آرام کے لیے رات بنا دی، اور تیری فصلوں کو پکانے کے لیے ہم نے سورج کی کرنوں کو روشن کر دیا، ان میں لطف اور ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے چاند کی چاندنی کو منور کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو سر رکھ کے ہمارے دربار میں جھکتا رہے۔ اب یہ اللہ پالن ہار ہے۔ میں نے کہا صرف آپ دو پروسیس سے، میں نے ایک بیج کی بات کی، ایک انسان کی بڑھوتری کی بات کی، ہم نہیں سوچ سکتے یہ انسان ہے نا کمزور، پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ 4 بچے ہو گئے تو اب انہیں پالوں گا کیسے؟ میں کہتا ہوں ذرا اس پروسیس کو دیکھیے، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ سب کچھ پردے میں تھا، پردے بھی میرا اللہ اس بچے کو پال رہا تھا، جہاں کسی کی نظر نہیں تھی، کسی کی پہنچ نہیں تھی، جہاں کوئی جا کے خوراک نہیں دے رہا تھا، کن پراسوں سے اللہ اس بچے کو خوراک دے رہا تھا۔ جب اس جگہ پر بھی اللہ نے اس بچے کا خیال رکھا ہے، اب دنیا میں آ گیا ہے تو اسے کوئی اور پالنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے رزق کی فکر چھوڑ، رازق کی فکر کر، جس نے رزق عطا کرنا ہے، جس سے تجھے دینا ہے۔ یہ انسان ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے یار یہ کروں گا یہ کروں گا۔ دیکھیے نا یہ رزق کی ساری دوڑیں ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، یہ رزق کے سارے چکر ہیں کہ بندے نے رب کا دربار بلایا ہوا ہے، بچوں کی خاطر، مستقبل کی خاطر بندے کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔